الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے متعلق، اور گزشتہ جمعہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل سمت میں اوپر فرشتوں کے طواف کرنے کی جگہ کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوا بیت المعمور سے، پھر آپ پہنچے سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں آخری حد کو۔ قرآن کریم کا یہ خاص کمال ہے کہ قرآن کریم جو مثال دیتا ہے وہ ایسی چیزوں کی مثال دیتا ہے جس سے انسان کچھ شکل کے اعتبار سے سمجھ سکے۔ جیسے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا تو اس زمانے میں لفٹ وغیرہ نہیں تھی، سیڑھی تھی، تو احادیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصی سے جو آپ کا سفر اوپر کا شروع ہوا تھا وہ آپ نے سیڑھی سے سفر شروع کیا۔ اسی طریقے سے سدرۃ المنتہا کے متعلق منتہا آخری حد، یہاں سے جو اعمال جاتے ہیں وہ منتہا پر رک جاتے ہیں، اور جو فیصلے آنے ہوتے ہیں وہ بھی منتہا پر رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں فیصلے آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سدرہ پر سدرہ یعنی منتہا پر جو بیری کا درخت ہے، تو آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ اس کے بیر کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس وقت جو اس کا سیزن ہے مل رہا ہے، اتنے بڑے بیر ہوتے ہیں یا کچھ اور بڑے کر دو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام ہجر کے مٹکے اس زمانے میں بہت مشہور تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر وہاں کے بیر تھے، یعنی اس بیری کے درخت کے جو پھل جس کو بیر کہا جاتا ہے وہ اتنے بڑے تھے۔ عام طور پر ہم اور آپ چاہے بڑے بیری کے درخت کو دیکھیں یا چھوٹے بیری کے درخت کو دیکھیں، اس کے پتے عموماً چھوٹے ہوتے ہیں۔ بیری کا جو درخت ہوتا ہے اس کے پتے عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہاں پر منتہا پر جو بیری کا درخت تھا تو اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے تھے۔ اب اس بیری کے درخت پر جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اب یہاں پر دو چیزیں بہت اہم۔ ایک چیز یہ کہ اختلافی روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اس میں اختلافی روایات ہیں، مجھے اس اختلافی روایات میں نہیں جانا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اس بیری کے درخت پر وہ پورا درخت روشن تھا، بیری کا پورا درخت روشن تھا، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پتنگے ہوتے، تو وہاں کے جو پتنگے تھے اس بیری کے درخت کے پاس جو چل رہے تھے وہ سونے کے تھے۔ اب جب روشنی میں سونے کی کوئی چیز ہوگی تو وہ اور زیادہ چمکے گی، تو حضور علیہ السلام نے گویا وہ جو سدرۃ المنتہا جس کو کہا جاتا ہے وہ انوار تجلیات سے معمور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتلاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ سے ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ کی سے بات کرتے تھے۔ اور یہ فطرت میں ہے، جب کسی سے کوئی بات ہوتی ہے، بات کرنے کی والے کی آواز اچھی ہوتی ہے تو پھر انسان اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں صرف گفتگو ہو رہی ہے، اب ہم اس کو دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اللہ سے ہوتی تھی، تو اسی اشتیاق میں یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کوہ طور، اس پہاڑ کا نام آپ نے سنا ہے، کوہ طور پہاڑ کے سامنے ایک دوسرا پہاڑ ہے۔ آج کے زمانے میں آج بھی اگر آپ وہاں جائیں جہاں کوہ طور ہے، اور وہ پہاڑ جو کوہ طور کے سامنے ہے وہ آپ کو آج بھی ریزہ ریزہ ملے گا، ٹکڑے ملے گا، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ملیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ نے یہ کہا کہ اے موسیٰ یہ طور کے سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی کو اتارتے ہیں، اور اگر تمہاری آنکھیں اس تجلی کو دیکھ سکیں گی تب تم ہماری زیارت کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہاڑ پر جب اپنی تجلی اتاری تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، بھوسا ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو اللہ کی تجلی دیکھی ہوگی اس پہاڑ پر، کچھ تو انوار کی تجلی دیکھی ہوگی، جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اب یہاں پر جو مضمون ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں سفر معراج کے حوالے سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتہا پر پہنچے اور اس بیری کے درخت پر کوئی لائٹ تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ وہاں کوئی پاور ہاؤس بنا ہو بجلی کا، لائٹ کا کنیکشن پہنچ رہا ہو۔ اب اس بیری کے درخت پر جو لائٹ ہوگی تو وہ لائٹ تو اللہ کی تجلیات کی ہوگی۔ ہم یہاں تقابل نہیں کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ سے تقابل منع بھی کیا گیا ہے، نبیوں کا آپس میں تقابل منع کیا گیا ہے، لیکن عظمت بیان کر رہے ہیں ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ انوار تجلیات کو اس بیری کے درخت پر دیکھ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ لائٹ لگی ہوئی۔ یہاں پر اگر شاید دیکھا جائے تو آنکھ صحیح رکتی نہیں ہے، جبکہ اس لائٹ میں پاور بہت کم ہے، آپ بھی اگر اس لائٹ کو دیکھیں تو آنکھ نہیں رکے، لیکن قرآن جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اس تجلیات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ما زاغ البصر وما طغى، تو آپ کی آنکھیں چکا چوند نہیں ہوئی،
آپ کی آنکھیں چوندیائی نہیں۔ یہ مضمون تقریباً کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تجلیات کو وہاں پر دیکھا، اس بیری کے درخت پر، اور آپ کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے یوں کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر اس تجلی کو دیکھ لو گے تو ہمیں دیکھ لو گے۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کی اس تجلیات کو دیکھا لیکن آپ کی آنکھیں چکا چوند نہیں ہوئی۔ ایک مضمون تو یہ ہو گیا۔ اب جب سدرہ سے آگے جانا تھا، سدرہ سے آگے جانا تھا تو حضرت جبرائیل کی حد وہیں ختم ہو گئی، اسی لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے۔ کہتے جبرائیل نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے رفیق سفر تھے، ہم آپ کے خادم سفر تھے، لیکن اب ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکیں۔ اگر سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے ہم بڑھائیں گے تو حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جل کر بھسم ہو جائیں گے، اور حضرت جبرائیل کے 600 بازو اللہ نے بنائے۔ تذکرہ آیا تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق سے ہوا، اور مسجد اقصی سے آپ کا جو سفر شروع ہوا وہ سیڑھی کے ذریعے سے ہوا سدرۃ المنتہا تک۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ آپ کے سامنے رف رف سواری پیش کی گئی، اس کا نام تھا رف رف، اور وہ رف رف کس شکل کی ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ وہ گویا ایک سبز مسند ہو۔ سبز یہ کلر بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبز مسند پر حضور بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر وہ سواری آپ کو لے کر آگے گئی۔ جب آپ آگے پہنچے ہیں تو شریف الاقلام ایک جگہ آپ کو ملی۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ پہنچے ہیں تو شریف الاقلام ایک جگہ ملی ہے۔ حضور بخاری اور مسلم دیگر روایتوں میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم شریف الاقلام پر پہنچے تو ہمیں قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، تو یہ نظام ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، اس نظام پورا ایک منصوبے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس کی مثال دی جائے، آپ وہاں پہنچے جہاں سے پلین کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کو جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے جس کمرے سے، تو وہاں جب آپ پہنچے گے تو کمپیوٹر کا جو کیبورڈ ہوگا تو اس پہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز آپ کو سنائی دے گی۔ اسی طریقے سے آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ریلوے اسٹیشن میں جس کمرے سے ٹرینوں کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے وہاں بھی آپ کو کی بورڈ کی آواز سنائی دے گی۔ اسی طریقے سے شریف الاقلام وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کی چلنے کی آواز سنی تھی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو متعین فرما رکھا ہے جو انسانوں کو اس سال کتنے انسان دنیا میں آئیں گے اور اس سال کتنے انسان دنیا میں جائیں گے، تو گویا یہ طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ لکھا جاتا ہے شریف الاقلام میں۔ یہ بتلایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب شریف الاقلام سے آپ آگے بڑھیں، شریف الاقلام آپ کی آخری حد نہیں تھی۔ اب جب شریف الاقلام سے آپ آگے بڑھے تو قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تقدیم اور تاخیر کی گنجائش ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تقدیم اور تاخیر کی گنجائش ہے۔ فَتَدَلَّى، پیغمبر قریب ہوئے، ثم دنا، پھر اور قریب ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے کہ پیغمبر قریب ہوئے، ثم دنا، پھر اور قریب ہوئے۔ پھر اللہ فرما رہے کہ فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ،
قاب کے معنی آتے ہیں قریب ہونے کے، قوسین کہتے ہیں کمان کو، تیر کمان، قوسین کہتے ہیں کمان کو، تو یہاں پر قوسین دو کمانوں کا گویا تذکرہ کیا۔ اب اگر اس کی تھوڑی سی میں تشریح کر دوں کہ قاب قوسین یہ کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہو، آپ کے گھر میں کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہو، تو آپ جب وہ مہمان آپ کے گھر پہ آ جائے گا تو کیا آپ بیٹھے رہیں گے؟ اہم مہمان آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو کیا آپ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے، ہاتھ پیچھے بھی نہیں کریں گے، بلکہ جب مہمان دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہوگا تو آپ ہاتھ یوں کریں گے، ہاتھ یوں کریں گے۔ اور اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو یہ جو کمان ہوتا ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، یوں ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں اگر یوں دھاگا باندھ دیا جائے تو یہ کمان ہو جائے گا۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے اور آپ کھڑے ہو جانے کے بعد میں آپ نے مہمان کے استقبال کے لیے یوں ہاتھ کیا، تو کیا جو مہمان آنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ یوں کر لے گا؟ یہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لے گا؟ وہ بھی تو اپنے ہاتھ یوں کرے گا، اور جب وہ اپنے ہاتھ یوں کرے گا پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب مہمان آ جائے گا آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے، وہ اور آگے بڑھے گا، پھر آپ اس کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، سینے سے لگا لیں گے اور گردن سے لگا لیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ وہ دو کمانے، یعنی پیغمبر اللہ سے اتنے قریب ہوئے، پیغمبر اللہ سے اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانے آپس میں مل جاتی ہیں، اتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قریب ہوئے، او ادنا، اور اللہ سے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ تو یہ مضمون قرآن نے بیان کر دیا۔ مسئلہ میرے حساب سے، کیونکہ وہ اختلافی روایات کو الگ ہٹا کر میرے حساب سے مسئلہ حل ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انوار تجلیات کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انوار تجلیات کو دیکھا تو ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں چکا چوند نہیں ہوئی، اور اس کے بعد میں آگے اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور آپ ایسے ہوئے جسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، گویا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ اب ایک مثال دو، جسے یہاں بطور مثال تمثیل دی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایسے ہی ہوا ہو، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا جیسے ہمارا اور آپ کا ہاتھ ہے ایسے اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں، اب وہ کس شکل کا ہوگا اللہ ہی جانے۔ ساق کا ترجمہ یوم یکشف عن ساق، اللہ نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا، تو کہا جیسے ہماری پنڈلی ہے ایسے اللہ کی پنڈلی ہو۔ اللہ نے اپنے رنگ کا تذکرہ کیا صبغۃ اللہ، تو جیسے ہمارے اور آپ کے کلر ہیں کیا ایسے اللہ کا کلر ہوگا؟ نہیں، وہ تو ایک بطور مثال کے اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو گویا بطور مثال کو سمجھایا ہے۔ ہاتھ کی مثال دے کر ہاتھ کو سمجھایا، پنڈلی کی مثال دے کر پنڈلی کو سمجھایا، کلر کی مثال کو دے کر کلر کو سمجھایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بہت قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جتنا دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب آگے جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں شریف الاقلام کے آگے بھی تو کچھ ہے، جب وہاں پہنچے، اب جہاں اللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے، تیسرا کوئی نہیں، جبرائیل منتہا پر رک چکے، حضرت جبرائیل منتہا پر رک گئے۔ تو جب وہاں پہنچے، ہم اور آپ جب کہیں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں نا۔ اور آپ نے دو جمعے سنا کہ حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چھٹے، ساتویں آسمان پر سلام پیش کیا، تو کیا جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی سلام پیش کیا؟ نہیں، اللہ تو خود السلام ہے۔ کیا آپ اللہ کو کہیں گے کہ آپ خیریت سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ کیا اللہ کو کہیں یہ تو گناہ ہو جائے گا؟ اللہ السلام ہے، وہ خود سلامتی دینے والا ہے۔
تو وہاں جب پہنچے سدرۃ المنتہا کے اوپر شریف الاقلام کے آگے جہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد میں سلام نہیں پیش کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر آپ نے تحیہ پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ تحیہ پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، بدنی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں للہ، اے اللہ آپ کے لیے۔ ہم جو تشہد میں پڑھتے ہیں قائد اولا میں یا قائد آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ جملے جہاں کوئی نہیں تھا، اللہ تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے، وہاں پر پہنچ کر تحیہ پیش کیا تھا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلام جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کی نسبت کتنی اونچی ہے، اگر اس نسبت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہماری اور آپ کی نمازیں نہیں چھوٹیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جہاں اللہ ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے، کوئی نہیں ہے، تو کچھ راز و ریاض کی بات تو ہوئی ہوگی، کچھ گفتگو تو آپس میں ہوئی ہوگی۔ اللہ فرمانے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو کچھ بتانا تھا، جو کچھ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کو بتلانا تھا، وہ اللہ نے وہاں بتلا دیا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو سرگوشی کرنی تھی وہ سرگوشی ہو گئی، جو گفتگو دونوں کو کرنی تھی وہ دونوں لوگوں کی گفتگو ہو گئی۔ کچھ باتیں وہاں سے آنے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور جو اللہ کو اللہ کے پیغمبر کو بتلانی تھی وہ بتلائی، اور جو نہیں بتلاتی تھی وہ پیغمبر علیہ السلام نے نہیں بتلائی۔ یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، یہ پورا قرآن کیسے اترا ہے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے اترا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے اور اللہ کا کلام آپ کو سناتے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کو یاد بھی کرا دیں گے اور اس کو جمع بھی کرا دیں گے، بیان بھی کروا دیں گے۔ لیکن وہاں پر پہنچے جہاں پر کوئی نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سے نکال کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے عرض پر دی۔ مثال کے طور پر، اب تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے اگر بات کرنا چاہے تو ٹیلی فون پر بات کر سکتا ہے نا؟ کیوں جاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اتنا خرچہ آتا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ لیکن نہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، ان حالات کے پس منظر میں ایک ملک کے وزیر اعظم کو دوسرے ملک جانا پڑتا ہے اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، حالانکہ ٹیلی فون پر بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن اپنے پیغمبر پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے اپنے پاس بلا کر دی۔ اللہ چاہتے تو نہ بلاتے، لیکن کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بلایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی اور 50 وقت کی نماز دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اپنے گھر میں بلند آواز سے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام شیطانی اثرات سے اللہ اس کو محفوظ فرما دے گا۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ اب وہ 2 آیتیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر دی ہو، وہ کتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ اور ہمارا اور آپ کا کیا پیغمبر فرما رہے کہ 2 آیتیں پڑھ لو، شیطانی اور تمام آفات سے محفوظ رہو گے، لیکن ہمیں پیغمبر کی بات پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ایک وہ
وہ کیا کہتے ہیں، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور تعویذ بنانے والے کی بات پر ہمیں یقین ہے، وہ کہتا ہے کالا مرغا لے آؤ تمہاری پریشانی دور کر دیں گے، کالا مرغا لے آؤ خون سے ہم تمہاری اس کی تعویذ لکھیں گے۔ اب اگر آپ کالا مرغا ذبح کریں، خون لے کے اس کے پاس چلے جائے تو وہ بھگا دے گا، ہم بخت دے گا، خون لے کے آیا، اس کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہارے دیسی مرغے کی ضرورت ہے۔ تو پیغمبر کی بات پر یقین اگر ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ رات میں یہ 2 آیتیں پڑھ لو، اللہ تمام چیزوں سے محفوظ فرما دے گا۔ بہرحال پھر 50 نمازیں ہوئی، آنے لگے، تو پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہ ہماری امت اگر 50 نمازیں پڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا، 5 نمازیں کم ہوتی رہی نا، حضرت موسیٰ کی گفتگو کے بعد میں جب کم ہو گئی تو حضور کو ملال ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے محبوب، ہمارے فیصلے بدلے نہیں جاتے ہیں، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ پڑھے گا نا انشاءاللہ؟ آج سے کتنا ثواب ملے گا؟ 50۔ طے کریں انشاءاللہ، نماز 5 وقت کی پڑھیں گے جماعت سے۔ مضمون کچھ اور تھا، وقت کی تنگی دامنگیر۔ اب یہ مضمون تقریباً مکمل ہو گیا، جو مسجد حرام سے شروع ہوا تھا اور عرش تک پہنچا۔ اب وہاں پر آپ نے دیکھا کیا؟ صرف ایک مثال دے دیں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ ایک جگہ بہت اچھا اور نفیس گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک جگہ بدبودار گوشت رکھا ہوا، سڑ رہا ہے، اس سے کیڑے نکلے ہوئے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس نفیس اور عمدہ گوشت کو نہیں کھا رہے، اس بدبودار گوشت کو کھا رہے۔ تو جب حضور نے پوچھا تو یہ بتلایا گیا کہ یہ آپ کے امت کے وہ مرد ہیں جن کو اللہ نے حلال پاکیزہ بیویاں دی تھی نکاح کے ذریعے سے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر زنا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی امت کے ملعون ہیں جو اچھا گوشت کھا کر اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ عورتوں کو جن کے سینے میں کانٹے لگا کر ادھر سے کانٹا لگایا گیا، ادھر نکالا گیا، اور ادھر سے لگایا گیا، ادھر نکالا گیا، اور اس کے بعد میں آسمان اور زمین میں وہ معلق ہے، آسمان اور زمین میں وہ معلق ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آقا کو بتلایا گیا یہ آپ کی امت کی وہ خواتین ہیں جن کی شادیاں ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ان کا شوہر تھے، اور اس کے باوجود وہ زنا کرتی تھیں، غیر مردوں کو اپنے جسم پر قابو دیتی تھیں، اپنے بستروں پر بلاتی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر کو سفر معراج میں بتلایا گیا کہ یہ وہ خبیث ترین عورتیں ہیں جن کو آخرت میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو زنا عام ہو چکا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے کچھ مشاہدے زنا کے متعلق آخرت میں اور کیے تھے، تو انشاءاللہ کچھ باتیں اگر رہا تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کر دیے جائیں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو تقریباً 4 جمعے آج ہوئے، سفر معراج کا واقعہ مکمل ہوا، لیکن کچھ مشاہدات باقی رہ گئے۔ ابھی تو اعتراض کریں گے نا جب حضور واپس تشریف لائیں گے، مکہ کے لوگوں کو بتلائیں گے ابھی تو آپ پہنچے ہیں، واپس کہاں ہیں؟ جب واپس آقا تشریف لائیں گے تو مکہ کے لوگ اعتراض کریں گے، پھر حضور نشانیاں بتلائیں گے۔ اعلان یہ تھا کہ مسجد کے پیچھے ارشد بھائی رہتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مسجد کے مصلی بھی ہمارے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آگے للہ بھائی رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ رجبی گراؤنڈ پریڈ پہ اسی معراج کی نسبت سے 100 سال سے اوپر ہو گئے، 100 سال سے اوپر ہو گئے پریڈ گراؤنڈ پہ 106 سال مستقل بغیر ناگے کے جلسے ہوئے۔ کووڈ میں جلسہ ہوا، اس کے بعد کووڈ آیا، اور پھر اگلے سال جب جلسہ ہونے کا وقت آیا تو پھر کچھ سہولت مل گئی تھی، وہ جلسہ ہو گیا تھی، اس کا ناغہ ہی نہیں ہوا۔ تو آج کل پرسوں وہاں پر پروگرام ہوگا، اور آخری اعلان یہ ہے کہ ترکی اور شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پورے ملک کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء نے بھی اخباروں کے ذریعے سے، اپنی ویڈیو کے ذریعے سے، جمعیت علماء شہر کانپور نے بھی اپیل جاری کی ہے۔ جمعیت علماء نے طے کیا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ ہم اپنے وقت کے ساتھ وہاں پر بھیجیں گے۔
ترکی ایک وقت بھیجیں گے 1 کروڑ روپے لے کے امداد کے لیے. تو جمعیت علماء آپ سے اپیل کرتی ہے کہ اگر اس میں کچھ اپنے ترکی کے بھائیوں کے لیے کچھ مدد کرنا چاہیں تو اس کی مدد کر سکتے ہیں. نوشاد میں ہمارے ہیں، ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے، استغفار میں ایڈمٹ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اگلے جمعے کو کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کر دی جائیں گی. اللہ ہم سب